اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والا طوفان کس طرح تھا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے کشتی میں کس کس کو سوار کیا، حیوانات سے کس کس کو اٹھایا، اور نوح علیہ السلام کا طوفان کتنے وقت اس زمین پر رہا۔ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب نامہ: نوح بن ملک یا لامک، بن متوشلہ یا متوشالے، بن انواع یا ادریس، بن یارو یا پیرو، بن مہلائیل، بن قینان، بن انوش، بن حضرت شیش علیہ السلام، بن آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب موحد گزرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں دوستو بہت سے جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے دوستو حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا اور اسے نبوت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہاں ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علی الاعلان بھی، چھپ کر بھی، اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد میں بھی، اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو۔ خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج، چاند، ستارے، سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے پیدا کیے۔ اپنے رب کے نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑو۔ غرض نوح علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: کیا واسطے تمہارے کہ نہیں اعتقاد رکھتے ہو تم اپنے پروردگار کی بزرگی کا تحقیق پیدا کیا۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئی۔ جو آدمی ان بدبختوں کا موت کے قریب ہوتا وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ داداؤں کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہ بڈھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہے، یہ چھوٹے وعدوں سے، جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی اور مذاق کرتے رہے، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا۔
لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس قدر حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یا رب میری قوم کو بخش دے۔ یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابعداروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہے ظاہر ہے وہ تیرے تابعدار ہے، اور نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے پر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، تم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ میں اگر اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنی طرف سے ایک رحمت مجھے بخش دی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اپنے قوم پر، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم کسی بات پر بھی آمادہ نہ ہوئی بلکہ گمراہی کرتے رہے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے یہ تکرار سن کر کے اذا عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں، وہ تو خدا کے قبضے میں ہے جس نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے گا تو لے آئے گا، پھر تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ درمی دشمنی عناد جب زیادہ ہو گئی اور قرآنی ثبوت سے 9.5 سال گزر گئے دعوت تبلیغ میں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ وہاں ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ گزشتہ لوگوں کی عمروں میں اور طاقت و قامت میں برکت تھی، اب جتنا زمانہ پیچھے آتا ہے اتنی ہی عمریں کم ہے، طاقت اور قامت بھی کم ہوتے جاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کے اسلام لانے سے بالکل نا امید ہو گئے تو اب خدا سے فریاد کرنی شروع کر دی، عرض کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن سمجھاتا رہا لیکن وہ میری نصیحت اور تبلیغ سے بھاگنے لگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، بے شک میں بلاتا رہا اپنی قوم کو تیری طرف لیکن وہ نہ مانی۔ نوح علیہ السلام نے دوستو بہت ہی کوشش کی اپنے قوم پر، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم بالکل اس طرح جاہل اور گوار لوگ تھے کہ نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت تنگ اور مایوس ہو گئے۔ جب سخت ملول اور پریشان ہوئے تو پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام، جن کو ہبۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں یہ 4 بزرگ تھے، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عد آدم کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا بزرگ تھا۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابلیس لعین ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر ابلیس نے ان لوگوں کو کہا کہ تم کو دلور سے دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں، ان کو تم بطور یادگار کے سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی
مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سوا اور یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلے کا لب ود کو پوجتے تھے، اور حزیل قبیلہ سوا کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کے پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل زی کلا کا قبیلہ حمیر نصر بت کو ماننے والے تھے۔ یہ پانچوں بت حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین کے تہہ میں دب گئے تھے۔ ابلیس مردود نے عرب والوں کو ان کا نشان بتایا، پھر عرب کے نادانوں نے ان کو زمین سے نکالا، پھر ان کی پوجا شروع کی۔ اصل میں یہ سب بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب تک یہ لوگ زندہ تھے ان جگہوں پر پرستش نہ ہوتی تھی۔ پھر ان لوگوں کے مر جانے اور علم کے اٹھ جانے پر پچھلے لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ جن بتوں کا ذکر ہوا ہے ان کے علاوہ عرب کے اور بھی بہت سے بت تھے۔ بنی ثقیف کا لات تھا، اور بنی سلیم کا عزا، اور بنی غطفان و بنی نذیر اور بنی سعد اور بنی بکر کا بھی عزا تھا، اور اہل قدید اور مسلسل کا منات تھا، اور اہل مدینہ بھی ان بتوں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ اور اصاف، نائلہ و ہبل اہل مکہ کے بت تھے۔ اصاف کو حجر اسود کے سامنے کوہ صفا پر کھڑا کیا تھا، اور نائلہ کو رکن یمانی کے سامنے، اور ہبل کو خاص کعبہ کے اندر لگایا تھا۔ یہ بڑا بت تھا، 8 گز اونچا تھا۔ جنگ کے وقت اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان نے احد کی جنگ میں پکارا تھا کہ اولو حبول۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ عز وجل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا، اس کے بعد یہ 5 بڑے بت شیطان کے دکھانے پر ریت سے لوگوں نے نکالے، پھر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وہ یہ ہے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والے کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلید الا فاجرا کفارا۔ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی پر رہے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی رب اغفر لی وللوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بخش دے، اور اس کو بھی جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا ہے، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہے، ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا، بلا شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کری، تو لوگ مذاق اڑاتے کہ اس خشکی ہوئے کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان قریب تم دیکھ لوگے
اور بعض سلف کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ تھا، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے۔ ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازے کی چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے کہ جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے ہیں۔ تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی جگہ بھی باقی نہ رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ گدھے کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچ گئے، اور پچھلا دڑا ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا تھا، اٹھ نہ سکا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ آخر نوح علیہ السلام نے فرمایا، آ جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا بھی چھڑ گیا۔ ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم جل جلالہ نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے دوستو زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ تفسیر ابن کثیر لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کی نام کی برکت سے ہے، اور ٹھہرنا بھی خدا کے نام کی برکت سے ہے۔ پھر کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح آتی تھی، جیسا کہ فرمان ہے، وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آ۔ کوا
مردار کانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کو مع اس کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہے اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، اے نوح سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر ہے۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے تھے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشوراء کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی زیادتی اور طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے درخواست کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی ہو، کہ ہم ان سے کشتی کے بارے میں معلومات کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پنڈلی ہے حاکم بن نوح علیہ السلام کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی سے اس ٹھیلے پر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بڈھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی تھی؟ اس نے کہا، ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا، اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا، وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے۔ کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا
تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، شہروں کی خبر کے واسطے وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بددعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرے کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا کی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا، اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ کمی بیشی یعنی اس میں اگر ہم سے ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ دوستو، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے سنت طریقوں پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔